آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے حرم کے لیے ایک اذن دخول ہے، داخل ہونے کے لیے اجازت ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے حرم کا جو اذن ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہ جب تم حرم میں داخل ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، بس سمجھ لو تمہیں اجازت مل گئی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ تو سید الساجدین جانتے ہیں کہ گریہ کسے کہتے ہیں، رونا کسے کہتے ہیں۔ جب یہ کارواں واپس پہنچا ہے نا مدینہ، ایسی چیزیں دیکھی تھی انہوں نے، بچوں نے جو بچے بچ گئے، بچے جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی جانور قربان کر رہا ہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے، اس کو پانی پلایا ہے؟ امام ہر روز کسائی کے پاس جاتے تھے، کہا کہ یہ تم قربانی کر رہے ہو، اس کو پانی پلایا کرو۔ ایک دن وہ آ گیا، اس نے بولا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کہاں وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ عزاداران محترم، ایک نیا غلام گھر پہ آیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ امام کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں، اس نے جانور قربان کیا، اس کے ہاتھ میں اس جانور کا سر تھا۔ امام داخل ہوئے صحن میں، امام نے دیکھا، امام خاموشی سے کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، زچے مار مار کر گریہ کرتے رہے۔ نہ جانے کون سا وقت یاد آ گیا، اللہ اکبر، یا سید الساجدین، یہی امام ہے، یہی لٹا ہوا کاروان ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت کوئی کم مصیبت نہیں ہے۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دوست کیا کرتے ہیں؟ اس کے جنازے کو بھائی کو نہیں اٹھانے دیتے، اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ گر نہ جائے کہیں، خود ہی دفنا۔ اور اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو دوست احباب باپ کا جنازہ بھی دفنا دیتے ہیں، کیوں؟ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھائی بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، اور کس طرح پہنچا۔ استاد فاطمی نے بیان کرتے ہیں عزاداران محترم کہ جب 11 محرم کو یہ کاروان کو گزارا گیا کربلا سے، تو مقتل کے پاس سے گزارا گیا جان بوجھ کے۔ مقتل کیا ہے؟ مقتل وہ جگہ ہے کہ جہاں گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے ہیں، بس عزاداران محترم سخت ہیں، بہت ساری باتیں پڑھنا، یا امام زمانہ آپ اصل وارث ہیں، معاف کیجیے گا، بہرحال آپ کی جد کا پرسہ ہے۔ استاد فاطمی نے کہتے ہیں کہ جب مقتل کے پاس سے گزارا نا انہیں، تو امام کی نظر اپنے بابا کے بدن پہ پڑی، ایسی حالت میں بدن تھا کہ امام کی روح نکلتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے گرایا، اور مقتل کے مشہور جملے ہیں، اے ہمارے جد رسول خدا، یہ حسین ہے، مرمل بدما، خون میں غلطیتا ہے، کربلا کی ہوائیں خاک اڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ بدن کیا ہے عزیزان محترم، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کم سے کم جو مقتل کہتا ہے نا، بدن کے بارے میں نہیں کہتا، اس کرتے کے بارے میں کہتا ہے۔ چھٹے امام سے روایت کو، وہ جو کرتا تھا نا، کرتا،
اس کرتے میں جو کم سے کم بیان ہوتا ہے 100 نشان تھے کرتے میں. وہ بیٹی، آپ نے سلام پڑھا، خدا سلامت رکھے جنہوں نے سلام پڑھا، وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی، وہ کہتی ہے بدن کو دیکھ کے، کسی بیٹیوں کو باپ کے جنازے خدا نہ دکھائے. وہ بیٹی کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یا حسین. ہاں زاداران محترم، بس آپ آمادہ ہو گئے، بس ایک جملہ آپ کو لانا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ بدن کے ساتھ ہوا گیا. اللہ اکبر. پھر لوگ کہتے ہیں نا کیوں نہ روئے سجاد. جب 13 محرم کو اجازت امامت سے امام آئے نا، یہ بنی اسد کے قبیلے دفنا رہے تھے، تو ایک جوان آیا ہے، کہہ رہا ہے اس کو دفناؤ، اس کو دفناؤ. اب ان کو کیسے پتا چلے کون سا بدن کس کا ہے؟ شناخت کہاں ہوتی ہے؟ چہرے کی وجہ سے. چہرہ تو ہے ہی نہیں، سر تن سے جدا ہیں. سب کو دفناتے دفناتے ایک بدن کے پاس کہا کہ تم لوگ ہٹو، میں اکیلا دفناؤں گا. امام کا بدن امام دفناتا ہے. مقاتل اساتید سب یہی کہتے ہیں، امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اٹھایا نہیں، سمیٹا. یا میرے مولا، کیوں؟ تلواریں، تیر، نیزے، پتھر، لکڑیاں، گھوڑوں کی ٹاپیں، سمیٹا، رکھا. کہا کربلا کی سرزمین تو کتنی خوش قسمت، تو میرے بابا تیرے درمیان میں لیٹے. بس عزاداران محترم، ایک جملہ اور آپ سے، مجھے پتا اس سے زیادہ سنا نہیں جائے گا آپ سے، بس ایک جملہ کہوں گا. خدا آپ کے باپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آباء و اجداد کو زندہ سلامت رکھے. لیکن موت تو برحق ہے نا، کسی نہ کسی کو آپ نے بھی دفنایا ہوگا. جب قبر میں لٹاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو قبلے کی رخ کرتے ہیں. ارے میں قربان جاؤں میرے مولا، کہاں سے چہرہ تو ہے ہی نہیں. امام جھکے، ان بریدہ رگوں پر بوسہ دیا کہ جس کی وصیت ماں کر گئی.